الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے معزز محترم اور مکرم مجاہد اور موحد بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، آج کی نشست میں ہم پڑھیں گے کہ وہ کون سے 10 خوش نصیب اشخاص ہیں جن کی دعا اللہ تبارک و تعالی رد نہیں فرماتے، یعنی ان کی دعا قبول ہی قبول ہوتی ہے۔ ایک کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام مقدس قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ 9 افراد کا ذکر اللہ تبارک و تعالی کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سب سے پہلے جس کی دعا قبول ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا رد نہیں فرماتے، وہ خوش نصیب شخص ہے، مجبور آدمی ہے۔ جب وہ مجبور ہو جاتا ہے اور چاروں طرف سے دنیا اس کی تنگ ہو جاتی ہے اور اس کے لیے کوئی سبیل و راستہ نہیں ہوتا، تو وہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو ان کے ہاتھوں کو قبولیت عطا کی جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالی امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو مجبور کی دعا کو قبول کرے جب وہ دعا مانگے اور اس سے تنگی کو ختم کرے، برائی کو ختم کرے، ہٹا دے؟ کون ہے وہ؟ یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو جو آدمی مجبور ہوتا ہے، دنیا اس کے لیے راستے بند کر دیتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ تو پہلا آدمی جو مجبور ہوتا ہے، مقہور ہوتا ہے، اس کی اللہ تبارک و تعالی دعا قبول فرماتے ہیں۔ نمبر 2 حاجی، اور نمبر 3 عمرہ کرنے والا، ان دونوں کی بھی اللہ تبارک و تعالی دعا قبول فرماتے ہیں۔ حج سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے اور سارا سال مسلمان عمرہ کرتے رہتے ہیں، تو حاجی کی بھی اللہ تبارک و تعالی دعا قبول فرماتے ہیں، اور عامر کی بھی دعا اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتے ہیں، رد نہیں فرماتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحجاج والعمار وفد اللہ دعاہم فاجابوہ، حاجی حضرات اور عمرہ کرنے والے حضرات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ اللہ نے ان کو پکارا ہے اور انہوں نے پکار پر لبیک کہتے ہوئے حاضری دیے۔ وسألوہ فأعطاہم، اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ حاجی کی بھی دعا قبول ہوتی ہے اور عمرے والے عامر، عمرہ کرنے والے کی بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 4 کثرت سے ذکر کرنے والے کی بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ ذکر اب کون سا کرے؟ اللہ اللہ کرتا رہے، استغفار پڑھتا رہے، سبحان اللہ پڑھے، الحمدللہ پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، درود شریف پڑھے، جو بھی ذکر اس کو آتا ہو وہ پڑھتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو اس مقام پر پہنچا دیتے ہیں کہ وہ جو بھی دعا مانگے گا اس کی رد نہیں ہوگی، اللہ قبول فرمائیں گے۔ تو کثرت سے ذکر کرنے والے کی بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا يرد اللہ دعاءہم، 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے۔ ان میں سے ایک وہ ہے الذاکر اللہ کثیرا، جو اللہ تبارک و تعالی کا کثرت سے ذکر کرے، اس کی دعا بھی رد نہیں ہوتی، اللہ قبول فرماتے ہیں۔ 3 میں سے ایک تو یہاں ذکر ہو گیا، 2 آئندہ روایتوں کے اندر، 2 آئندہ ذکر ہوں گے۔ تو جو آدمی کثرت سے ذکر کرتا ہے، ذاکر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ نمبر 5 عادل حکمران، جو سچا حکمران ہو، انصاف والا ہو، اللہ اس کی بھی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ ایسے نہیں کہ یہ ہمارے پارٹی کا بندہ ہے تو اس کو نوازیں، یہ ہمارے خاندان کا بندہ ہے تو اس کو نوازیں، یہ اپنا سادہ بندہ ہے تو اس کو نوازیں، تو یہ عادل حکمران نہیں ہوا۔ سب کو ایک نگاہ سے دیکھے، اپنا بیٹا ہو یا کوئی غیر ہو، دونوں کو ایک نگاہ سے دیکھے، انصاف کرنے والا ہو، تو اس انصاف والے بادشاہ کو، حکمران کو اللہ تبارک و تعالی اس مقام پر پہنچا دیتے ہیں، جب بھی یہ دعا مانگے گا اللہ قبول فرمائیں گے۔ یہی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ جس کی دعا رد نہیں ہوگی،
ایک وہ جو اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہے، دوسرا یہ الامام المقسط، انصاف پسند بادشاہ جو ہے اس کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں۔ اس دور کے اندر بادشاہ تو نہیں ہیں، چلو وزیر اعظم ہیں یا صدر صاحب ہیں یا ایم این ایز ہیں یا ایم پی ایز ہیں، یہ سارے کے سارے امام ہیں، ہمارے بڑے ہیں، حکمران ہیں۔ اب یہ انصاف کے جو تقاضے ان کو پورے کریں گے تو یہ بھی اس کیٹیگری کے اندر شامل ہو سکتے ہیں۔ پھر جب بھی یہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی دعاؤں کو قبولیت عطا فرمائیں گے۔ نمبر 6، مظلوم کی دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ جس کے اوپر ظلم کیا جائے اور جس کا کوئی بھی حال پوچھنے والا نہ ہو، جس کی کوئی بھی دیکھ بھال کرنے والا نہ ہو، جس کی کوئی بھی تنگ دستی کو دور کرنے والا بھی نہ ہو، اور جس پر ظلم کیا جائے تو اس کی سائڈ لینے والا بھی کوئی نہ ہو، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ راستہ دے دیتا ہے اور وہ دعا جو ہے اللہ کے یہاں قبولیت پا جاتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 3 دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، لا شک فیہن، اور ان کی قبولیت کے اندر کسی قسم کا شک نہیں کرنا چاہیے۔ ان میں سے ایک یہ ہے دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ جن 3 دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں ان میں سے ایک مظلوم کی دعا بھی ہے۔ ایسے نہ سمجھو کہ جس کے پاس افرادی قوت نہیں ہے، جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے اور اس کا کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے تو اس کو کوئی بھی مددگار نہیں ہے، نہیں۔ جب دنیا کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ کھلتا ہے، پھر اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ جب وہ دعا مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا لمحوں میں قبولیت پا جائے گی، پھر وہ اس کی مدد و نصرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو متحرک فرما دیں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو متحرک فرماتے ہیں تو لمحوں میں 7ویں آسمان سے، 3رے آسمان سے، 5ویں آسمان سے فرشتہ سیکنڈوں میں زمین پر پہنچتا ہے اور اس بندے کی مدد کی جاتی ہے۔ تو مظلوم کی بھی دعا قبول ہوتی ہے، قبول کی جاتی ہے۔ نمبر 7، روزے دار کی دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ روزے دار صبح روزہ رکھتا ہے، شام تک روزے میں مصروف رہتا ہے، اس درمیان میں 10 گھنٹے کا ہو، 12 گھنٹے کا ہو، 15 گھنٹے کا ہو، جتنے بھی گھنٹے لگتے ہیں یہ اس حال میں اور اس مقام پر ہوتا ہے کہ اللہ اس کی ہر دعا قبول فرماتے ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 دعائیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رد نہیں فرماتے۔ ان میں سے ایک دعا ہے دعوت الصائم، اور روزے دار کی دعا بھی اللہ رد نہیں فرماتے۔ ویسے رمضان مبارک میں تو روزہ رکھا جاتا ہے، نفلی روزے مہینے کے اندر 3 مقرر ہیں، 13، 14، 15 اسلامی تاریخ کے اندر یہ روزے رکھنے چاہیے۔ ہفتے میں 2 روزے ہیں، پیر کا دن ہے یا جمعرات کا دن ہے، یہ بھی نفلی روزے ہیں۔ اللہ مجھے بھی اور ساری امت مسلمہ کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 8، مسافر کی بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ 8واں بندہ اور وہ 8واں خوش نصیب شخص جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں وہ ہے مسافر۔ جب ہم سفر پر جاتے ہیں تو بدقسمتی سے جس بس پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بس والا فلم چلا دیتا ہے یا گانے چلا دیتا ہے، یا ہم اپنی گاڑی میں ہوتے ہیں تو ہم گانے چلا لیتے ہیں اور پھر دنیا کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں اور مگن ہو جاتے ہیں اور غافل ہو جاتے ہیں۔ یہ انتہائی تفتیش ناک بات ہے اور پریشان کن مرحلہ ہے۔ اللہ رحم کرے، جب آدمی سفر پر جا رہا ہوتا ہے، گاڑی میں جا رہا ہوتا ہے تو یہ ایسے سمجھو کہ یہ موت کے اوپر سواری کر رہا ہے، کسی وقت بھی گر سکتا ہے، کہاں سے گاڑی آ جائے، لگ جائے۔ ہماری گاڑی اللہ نہ کرے کلٹی ہو جائے، ممکن ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ موت کے اوپر سواری کر رہا ہے، کسی وقت بھی اس موت کے کنویں کے اندر گر سکتا ہے۔ خیال کرنا چاہیے۔ تو اس حال میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبولیت عطا فرماتے ہیں اور اس کی قبولیت میں کسی قسم کا شک نہیں کرنا چاہیے۔ ان میں سے ایک دعا ودعوت المسافر، مسافر کی دعا بھی اللہ قبول فرماتے ہیں۔
تو بجائے اس کے کہ ہم گانے سنیں، بجائے اس کے کہ فلمیں دیکھیں، بجائے اس کے کہ غفلت والا سفر کریں، اللہ کو یاد کرتے جائیں، تلاوت سنتے جائیں، بیانات سنتے جائیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مقام پر پہنچا دیتے ہیں سب مسافر کو کہ اللہ اس کی ہر دعا قبول فرماتے ہیں۔ نمبر 9، والدین کی دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولاد کے حق میں قبول فرماتے ہیں۔ والدین کسی بھی طرح کے ہوں، نمازی ہوں بے نمازی ہوں، دعا مانگتے ہیں اپنے اولاد کے حق میں، اللہ قبول فرماتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 دعائیں ایسی ہیں اللہ ان کو رد نہیں فرماتے، ان میں سے ایک دعا ہے دعوت الوالد لولدہ، والد کی دعا اپنے اولاد کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں فرماتے، قبول فرماتے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین سے دعائیں مانگیں، ان سے عرض کریں کہ ہمارے لیے دعائیں کریں، ہمارے حق میں دعائیں کریں۔ ایسے نہ ہم کام کریں کہ وہ ناراض ہو جائیں اور بد دعائیں دیتے پھریں، اور وہ کہیں کہ اللہ اس کو زمین سے ہی اٹھا دے، اللہ اس کے لیے زمین تنگ کر دے، وہ بجائے دعائوں کے بد دعائیں دینے لگ جائیں۔ ایسے ہمیں کام نہیں کرنے چاہیے۔ تو ایسے کام کریں کہ تاکہ وہ راضی ہوں اور ان سے دعائیں لینی چاہیے، اللہ تبارک و تعالی ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ نمبر 10، نیک صالح اولاد جب اپنے والدین کے حق میں دعا مانگتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو بھی قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ 10واں بندہ، 10واں فرد، 10واں شخص وہ خوش نصیب آدمی ہے جو نیک بھی ہو، صالح بھی ہو، جب اپنے والدین کے حق میں دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ، ابن آدم کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے جو اعمال تھے وہ سارے کٹ جاتے ہیں اس سے، اب اس کو ثواب نہیں پہنچتا۔ ہاں 3 باتوں کا ثواب پہنچتا رہتا ہے، فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ نمبر 1، من صدقۃ جاریۃ، جو اس نے صدقہ جاریہ کیا ہوگا نا اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ اور نمبر 2، او علم ينتفع به، ایسا علم جس سے نفع اٹھایا جائے، وہ علم اس نے خود دوسرے کو پڑھایا، دوسرے نے تیسرے کو پڑھایا، تیسرے نے چوتھے کو پڑھایا، تو اب یہ بندہ انتقال کر گیا لیکن یہ علم پھیلتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے، تو اس کو ثواب ملتا جا رہا ہے۔ ایسا علم جو نفع مند ہو، نفع بخش ہو، دوسرے کو دیا تو دوسرے نے تیسرے کو دیا، تیسرے نے چوتھے، یہ علم یہ بھی صدقہ جاریہ کی ہی کیٹیگری میں آتا ہے، اور پھر اس کو یہ ثواب ملتا ہی رہے گا جب تک یہ علم چلتا رہے گا۔ اور نمبر 3، ولد صالح یدعو لہ، جب نیک اولاد والدین کے حق میں دعا مانگتی ہے تو اللہ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ 10 قسم کے افراد ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتے ہیں، رد نہیں فرماتے۔ خلاصے کے طور پر میں ان 10 کا پھر سے ذکر کر رہا ہوں۔ نمبر 1، مجبور کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ نمبر 2، حاجی کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ نمبر 3، عامر عمرہ کرنے والے کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ نمبر 4، کثرت سے ذکر کرنے والے کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ نمبر 5، عادل حکمران کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ نمبر 6، مظلوم کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ نمبر 7، روزے دار کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ نمبر 8، مسافر کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ نمبر 2، والدین کی اپنے اولاد کے حق میں دعا قبول کی جاتی ہے۔ اور نمبر 10، نیک اولاد کی اپنے والدین کے حق میں دعا قبول کی جاتی ہے۔ اللہ سے دعائیں اللہ تبارک و تعالی ایمان کی زندگی، ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔